بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے انٹلیکچوئل ذہنی جمود، انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن، دا پرابلم آف انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن یا ذہنی جمود کا مسئلہ۔ ابھی اسی مہینہ جنوری کے فرسٹ ویک میں گیا تھا ترکی کے ایک ہفتے کے سفر کے دوران بہت سی باتیں وہاں سمجھ میں آئیں، تو اسی کو لے کر آج میں اپنے بعض تاثرات کو بیان کروں گا۔ کچھ اور باتیں انشاءاللہ آئندہ سامنے آئیں گی۔ تو ان میں سے ایک ہے انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن۔ دیکھیے، میری زندگی اس پیریڈ سے متعلق ہے جب کہ ترکی کا بہت چرچا تھا مسلم ملت میں۔ یعنی جب میں پیدا ہوا تو تاترک ایکٹیو تھے پوری طریقے سے ترکی میں، اور جب میں مدرسہ اسلام میں داخلہ لیا 1938 میں، اسی سال ان کا انتقال ہوا۔ تو مدرسے میں، مسجد میں، ہر جگہ چرچا تھا ترکی کا، خود میرے گھر میں۔ اس پہ بہت سی کتابیں پڑھیں، بہت سے مضامین پڑھے، تو ایک نقشہ ذہن میں بنا۔ تو وہ نقشہ جو ہے بالکل ہی سفر کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نقشہ بالکل فرضی تھا۔ تو ساری امت مسلمہ ابھی اسی نقشے میں جی رہی۔ تو اس کو لے کر میں یہ سمجھ پایا کہ انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن از دا گریٹسٹ پرابلم آف پریزنٹ مسلم امہ۔ آج کے امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذہنی جمود میں مبتلا ہے، کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ جب واپسی کے بعد میں انشاءاللہ تیاری کر رہا ہوں کہ کتاب لکھوں، ترکی ری ڈسکورڈ، ترکی کی دریافت نو۔ پھر میں سوچا کہ ساری باتیں مسلمانوں کے لیے یعنی نامعلوم بنی ہوئی۔ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان نہیں جانتے کہ انڈیا کیا ہے۔ حتیٰ کسی نظام الدین میں رہتے ہیں مسلمان، نظام الدین ویسٹ میں، وہ نہیں جانتے کہ نظام الدین ویسٹ کیا ہے۔ امریکہ میں رہتے ہیں، نہیں جانتے کہ امریکہ کیا ہے۔ تو میں آج چاہتا ہے کہ میں کتاب لکھوں، نظام الدین ویسٹ ری ڈسکورڈ، انڈیا ری ڈسکورڈ، امریکہ ری ڈسکورڈ۔ کیونکہ مسلمانوں کی سوچ تقریباً مکمل طور پر بائسڈ سوچ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، آج کے اردو اخبار میں ایک خبر تھی، بہت دھوم سے سرخی لگی ہوئی، امریکہ میں شریعت اسلامی پر پابندی۔ اب اس خبر کو میں نے پڑھا تو کوئی بات ہی نہیں، بالکل ایک احمقانہ سرخی ہے۔ آپ غور کیجیے کہ امریکہ میں شریعت اسلامی نہ تو نافذ ہونے والی ہے، نہ پابندی لگنے والی۔ امریکہ ایک سیکولر ملک ہے، مسلمان تھوڑے سے وہاں پر ہیں، کوئی سینس نہیں ہے کہ امریکہ میں شریعت اسلامی پابندی۔ تو لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ بس اخبار میں پڑھیں گے اور مائنڈ میں لے لیں گے، بس دیکھو امریکہ اتنا خراب ملک ہے، شریعت اسلامی پابندی لگا دیا اس نے۔ یہ نہیں سوچیں کہ شریعت اسلامی کی نافذ کیسے ہو گیا امریکہ میں۔
تو اسی کا نام ہے انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن. دیکھیے ذہنی جمود کیا ہے؟ اس کا الٹا ہے ذہنی بیداری. انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن کا الٹا ہے انٹلیکچوئل اویکننگ. یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ صرف سنی سنائی باتوں کو جانتے ہوں تو دیٹ از انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن. جو اخبار میں پڑھ لیا، جو کتاب میں پڑھ لیا، جو سن لیا ادھر ادھر، بس اسی کو آپ نے مان لیا، تو وہ ہے انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن. لیکن آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ خود سوچیں، خود جانیں، خود ڈسکور کریں، یعنی سیلف ڈسکورڈ باتیں آپ کے پاس ہوں، تو وہ ہے ذہنی بیداری، وہ ہے انٹلیکچوئل اویکننگ. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ آج کل کے اس زمانے کے مسلمان پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے بالکل محروم ہو چکے ہیں کہ وہ سیلف ڈسکوری کے طور پر کسی بات کو جانیں. اب دیکھیے ترکی کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے تھے کہ ترکی مرد بیمار، یعنی سک مین آف یورپ، یورپ کا مرد بیمار. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ترکی ایک بیکورڈ ملک ہے. یہاں تک کہ جب میں جانے کا میرا ہوا تو میرا ٹکٹ تھا ٹرکش ایئر لائن سے. تو میں سوچتا تھا کہ پتہ ہی ٹرکش ایئر لائن کے راستے میں گر پڑے، کیا ہو، معمولی سے ہوگی کوئی. ہر چیز کے بارے میں یعنی کم تر تصور تھا. لیکن صاحب جب ہم ٹرکش ایئر لائن سے سفر کیا تو بالکل یورپین اسٹینڈرڈ کی ایئر لائن تھی وہ، کوئی کمی نہیں تھی اس میں یورپین اسٹینڈرڈ سے. بہت ہی اچھی سروس، بہت اچھا جہاز، ہر چیز. پھر جب میں ایئرپورٹ اترا تو استنبول کا ایئرپورٹ بالکل یورپین اسٹینڈرڈ کا ایئرپورٹ تھا. پھر میں ویل چیئر لیتا ہوں. میں نے دیکھا کہ استنبول کے ایئرپورٹ پہ ویل چیئر کا پورا ڈپارٹمنٹ قائم ہے. ہمارے جیسے یعنی اولڈ آدمی یا ڈس ایبلڈ آدمی کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر، اس کا الگ اسٹاف ہے. تو مجھ کو بالکل رائل ٹریٹمنٹ ملا وہاں پر، اور فری میں، اس کا کوئی چارج نہیں. تو یہ تصور کہ یورپ مرد بیمار ہے، یہ بالکل خود ساختہ تصور تھا، سوتے سوتے بن گیا تھا. تو ابھی بھی لوگ جاتے ہیں ترکی، لیکن پھر لوٹتے ہیں وہی تصور لے کر. اسی طرح دیکھیے ہم یہ پڑھتے تھے، سنتے تھے کہ اتاتورک جو ہے اس نے وہاں پر اس کو وہ پاور ملا، ڈکٹیٹر بن گئے وہ، اور انہوں نے عربی میں اذان کو منسوخ کر دیا. یہ حکم دیا کہ اذان ترکی میں دی جائے. مسجدوں کو میوزیم بنا دیا، اور ترکی کی ڈریس ختم کر کے یورپین ڈریس چالو کر دیا. عربی زبان کا جو رسم الخط ہے، اسکرپٹ، اس کو رومن اسکرپٹ کر دیا. اسے دباؤ بھرا ہوا تھا. تو عجیب تجربہ میں عرض کرتا ہوں اپنا، کہ وہاں جا کر کے جب ہم ٹھہرے استنبول کے ہوٹل میں، اس ہوٹل کے باہر ہی قریبی ایک مسجد تھی جس سے لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہوتی تھی. تو وہاں سے آواز آتی تھی وہی عربی الفاظ، وہی اللہ اکبر، وہی سب اذان کے عربی الفاظ. تو کچھ دیر مجھے انکانشیسلی یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید میں کسی اور ملک سے پہنچ گیا ہوں، ترکی میں نہیں آیا ہوں. انکانشیسلی، یہ ترکی نہیں، کوئی اور دوسرا ملک ہے. ایسے ہی وہاں پر ہم جو بہت بڑا پیپر وہاں کا ہے زمن ڈیلی، اس کے آفس میں جانا ہوا. وہاں ہمارا انٹرویو تھا. تو بہت بڑا اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں کافی بڑی مسجد تھی. وہاں ہم گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو لوگ چلے آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک سے ایک بڑھ کر، سارا بھر گیا وہ. تب مجھے احساس ہوا کیا میں ترکی میں ہوں یا کسی دوسرے ملک میں ہوں،
کیونکہ مائنڈ میں کیا تھا کہ ترکی میں نمازی ختم کر دیا انہوں نے. پھر جب کانفرنس شروع ہوئی تو ایک قاری نے آ کر کے تلاوت کی وہی عرب لہجے میں جیسے کہ یہاں انڈیا میں ہوتی ہے. اس طرح کے تجربات ہوتے تھے تو انکانشیسلی میرے مائنڈ میں آتا تھا کہ شاید میں کسی دوسرے ملک کے پہنچ گیا ہوں. تو ایک وقت لگا, کچھ دیر لگے مجھے یہ جاننے میں کہ یہی ترکی ہے, اور جھوٹی باتیں مجھے بتائی گئی تھی. ترکی تو بہت ہی ڈیولپڈ ملک ہے. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ترکی مسلم کنٹریز میں سب سے زیادہ ڈیولپڈ ملک ہے. مثلا دیکھیے, اس کے پاس تیل نہیں ہے, لیکن وہ انڈسٹری اتنی بڑھائی ہے اس نے انڈسٹری کہ تقریباً خود کفیل ہے, وہ سیلف سفیشینٹ ہے. وہ یورپ کے ملکوں میں اپنی پروڈکٹ بیچتا ہے وہ. تو کیسی عجیب غریب یہ قوم ہے کہ جہاں کھڑی ہے اسی سے بالکل بے خبر ہے, جس دنیا میں رہ رہے ہیں اسی دنیا سے بے خبر ہیں. بس شکایت آتی ہے مسلمانوں کو, شکایت ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے, ہمارے سازش ہو رہی ہے. کل پرسوں اردو اخبار میں چھپا تھا ایک مشہور عالم کا تقریر کہ انڈیا میں مسلمانوں پر بیکورڈنس کو تھوپا گیا ہے. یہ چھپا ہوا تھا باقاعدہ. انڈیا کے مسلمانوں پر بیکورڈنس کو, یعنی پسماندگی کو تھوپا گیا. تو میں نے سوچا کہ جس قوم کا حال یہ ہو کہ تھوپا جائے وہ تھوپ پہ جائے, تو ایسے جینے کا حق کیا ہے؟ کیا ضرورت ان کو جینے کی؟ ایسے لوگوں کو جینے کا حق کیا ہے؟ بہت زبردست ہیمرنگ کی ضرورت ہے. میں بولتا ہوں ایسے الفاظ تو اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی, بغیر ہیمرنگ کے آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے, آپ کو ہیمرنگ کرنی پڑے گی. تو خیر, جو وہاں پر گزرا اتا ترک میں, جس کی خبریں آپ نے سنی ہوگی کہ کمال اتا ترک کے بارے میں کہ وہ اسلام دشمن تھا. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ یہودی نسل سے تھا, وہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا. سب بالکل جھوٹی باتیں ہیں. جو کچھ کیا کمال اتاترک نے وہ تھا, اس کو کہتے ہیں یعنی اسٹیگنیشن, یعنی جمود کو توڑنے کے لیے ریڈیکل آپریشن. دیٹ واز اے ریڈیکل آپریشن. اور بغیر ریڈیکل آپریشن کے کچھ ہوتا نہیں, توڑ پھوڑ کرنا پڑتا ہے. ریڈیکل آپریشن. اور مسلم مولا روم جو ترکی کی طرف منسوب ہے, ان کا ایک شعر بہت صحیح شعر ہے. ویسے مصنوعی کو مانتا نہیں میں مصنوعی سے مجھے کچھ بھی دلچسپی نہیں ہے, لیکن اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو یعنی صحیح ہیں. ان کا ایک شعر ہے, چوں بنائے کوہنا آباداں کنن اولن تعمیر را ویراں کنن. ایک عمارت کو جب پھر سے بنانا ہوتا ہے تو اس کو توڑ دیتے ہیں, توڑ کے پھر نئی عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ریڈیکل آپریشن. ہمیشہ دیکھیے تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, کوئی بھی قوم کچھ دنوں کے بعد وہ اس میں جمود آ جاتا ہے. کوئی بھی قوم ہو, اس وقت ایک ایسا ریفارمر درکار ہوتا ہے جو ریڈیکل چینج لائے, توڑ پھوڑ کرے. اگر وہ قوم ایکسیپٹ نہیں کرے گی ایسے ریفارمر کو تو وہ جمود میں پڑی رہے گی, اسٹیگنیشن میں بدستور پڑی رہے گی. تو جو کچھ کیا کمال اتاترک نے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی اس کے لیے صحیح لفظ یہی ہے کہ ریڈیکل آپریشن تھا وہ. میں ایک مثال دوں آپ کو. ہم یہ سنتے تھے, پڑھتے تھے کہ کمال اتاترک نے ترکی زبان کو اسکرپٹ بدل دیا. عربی تھی پہلے اسکرپٹ اس کی, اور رومن کر دیا. اب وہاں پر سارے اخبار, سارے میگزین, ساری کتابیں رومن میں چھپتی ہیں. تو ہم اس کو بہت برا سمجھتے تھے, بہت برا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح تھا. اس کی وجہ سے کیا فائدہ ملا؟ بھائی اسکرپٹ کوئی مقدس ہوتا نہیں. اسکرپٹ کا یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. عربی رسم الخط کوئی جنت کا ہے نہیں.
یہ بس سمجھیے کہ عربی جو اسکرپٹ ہے کوئی ہولی اسکرپٹ ہے، ہرگز نہیں. اور جیسا عربی اسکرپٹ ویسا ہندی اسکرپٹ ویسا رومن اسکرپٹ، ہرگز ہرگز وہ کوئی ہولی اسکرپٹ نہیں ہے. تو جو انہوں نے یہ کیا کہ ترکی زبان میں جو ایک مستقل زبان ہے وہ عربی زبان نہیں ہے، تو اس کا اسکرپٹ بدل دیا انہوں نے، رومن کر دیا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب کمپیوٹر کا زمانہ آیا تو یعنی دھڑا دھڑ وہ پوری زبان کمپیوٹرائز ہو گئی. ہمارا تو حال ہی کہ آج بھی اردو زبان کمپیوٹر کے اعتبار سے پیچھے ہے، بہت پیچھے ہے. جو ترقیاں ہوئی ہیں کمپیوٹر میں اس کے اعتبار سے ہم کو فائدہ ہی ملا اردو زبان کو، کیونکہ ہمارے اسکرپٹ جو ہے وہ دوسرا ہے، اور کمپیوٹر کا اسکرپٹ جو ہے وہی ہوتا ہے رومن. تو زبردست ترقی ان کو ہوئی، یعنی کمپیوٹر ایج میں بہت زبردست ترقی ہوئی. پھر دیکھیے ان کے اندر اوپننیس آیا. اب کمال اتاترک جو توڑ پھوڑ کیا تھا اس سے اوپننیس آیا. اوپننیس کی وجہ سے بہت ترقی ان کی ہوئی، بہت ترقی ہوئی. اس سے پہلے کیا حال تھا ترکی کا؟ ایک مثال میں عرض کروں. ترکی میں ایک جب خلافت کا زمانہ تھا تو ایک سلطان تھے، ان کا نام تھا سلطان عبدالمجید ثانی. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1909 میں، 1909 کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو انہوں نے ان سے پہلے تک وہاں پر جو کشتیاں ہوتی تھیں وہ وہی چلتی تھی، چپو چلنے والی، اسٹیم پاور سے نہیں چلتی تھیں. تو وہ پہلے سلطان ہیں جنہوں نے اسٹیم پاور، یعنی جو کہ یورپ میں آ چکا تھا، اس کو انہوں نے حاصل کیا اور اسٹیم انجن کے ذریعے جہاز بنائے، اسٹیم انجن سے چلنے والے جہاز. تو جب ایسے جہاز بنے وہاں ترکی میں تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ علماء نے کہا کہ شور مچایا کہ سمندر میں اتارنے سے پہلے ختم بخاری ہونا چاہیے، ورنہ کوئی پتہ نہیں کیا پیش آ جائے گا. یعنی اسٹیم پاور سے چلنے والے جہازوں کو سمندر میں اتارنے سے پہلے ختم بخاری کیا جائے. تو اس پر ایک ترک افسر نے کہا تھا اس زمانے میں، جو کہ یورپ میں پڑھا لکھا تھا، وہ جدید افکار سے واقف تھا. تو اس نے کہا تھا کہ ان الاسطول تسیر بالبخارا لا بالبخاری. اسطول کہتے ہیں یہ جو بیڑا ہوتا ہے، یعنی کشتیوں کا یا جہازوں کا. تو اسطول ان الاسطول تسیر بالبخارا لا البخاری. یعنی کشتیاں چلتی ہیں اسٹیم پاور سے، نہ کہ بخاری کتاب جو ہے اس کا دورہ کرنے سے. یہ حالت تھی. اس کو توڑا اس نے مصطفیٰ کمال نے، اور توڑ کر کے لوگوں کے اندر اوپننیس لائے، نئی سوچ لائے. تو یہ کتنی بڑی بات تھی. آج وہاں کی جو انڈسٹری ہے وہ اسی معیار کے جس معیار کی یورپ کی انڈسٹری ہوتی ہے. یہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ان علماء کو نہیں جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ختم بخاری کرو. وہاں جہاں میں گیا تھا وہاں 60 ملکوں کے مسلمان آئے تھے، 60 مسلم، 60 ملکوں کے مسلمان. تو وہاں کچھ لوگوں نے مجھے تحفے دیے. ایک مسلمان نے مجھے تحفہ دیا، دیکھیے جو ابھی تک اسی میں جی رہے ہوئے، یہ تحفہ دیکھیے آپ. اس میں جانتے کیا تھا؟ اس میں یہ تھا، یہ تسبیح. یعنی ابھی بھی اس کے پاس یہ تسبیح کا تحفہ ہے. یعنی سائنس کے دور میں اس طرح کے تحفے ذرا ایک بالکل ریڈیکولس بات ہے، ریڈیکولس. تو بڑے اس کے ساتھ انہوں نے دیا مجھے، جیسے کوئی قیمتی چیز دے رہے ہیں.
اسی دور میں جیتا رہتا ترکی اگر اتاترک نے وہاں ریڈیکل آپریشن نے کیا ہوتا. تو ریڈیکل آپریشن جمود کو توڑنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یہ معاملہ اتاترک کا نہیں ہے، یہ سنت اللہ ہے، یہ لا آف نیچر ہے. خود اسلام کی تاریخ میں بار بار یہ واقعہ پیش آیا. اب میں اس قانون کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے. خود قرآن میں دیکھیے، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا ذکر ہے، جس میں 70 صحابہ ہلاک ہو گئے تھے. 70 اس کا ذکر ہے. تو وہاں پہ یہ آیت ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یعنی اللہ ایسا کرنے والا نہیں کہ تم کو چھوڑے رکھے، بلکہ وہ الگ کرے گا، چھانٹے گا خبیث کو طیب سے. وہی ریڈیکل چینج، ریڈیکل آپریشن کے ذریعے سے. دیکھیں ہاں، خبیث اور طیب کا لفظ جو ہے وہ شرعی معنی میں نہیں ہے، ایمان و عقیدہ کے معنی میں نہیں ہے. اس کا صحیح ترجمہ میں بچتا ہوں یہ ہوگا کہ ہی ول سرٹینلی separate the impure from the pure. یعنی اللہ پیور کو امپیور سے الگ کرے گا. اس کے معنی کیا؟ یعنی اس کا تعلق عقیدہ سے نہیں ہے یا اخلاص سے نہیں ہے، بلکہ سوچ سے ہے. یعنی سوچ کے اعتبار سے جن لوگوں کے اندر اسٹیگنیشن ہوگا ان کو وہ ہیمرنگ کے ذریعے ٹھیک کرے گا ان کو. اب وہاں کیا معاملہ تھا اس کو دیکھیے. یعنی احد کے موقع پر کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے آیت آئی. کیا معاملہ تھا؟ یہ آیت کا نمبر ہے چیپٹر 3 ورس 179. تو دیکھیے یہ اس کو سمجھیے آپ، کیا معاملہ تھا وہاں. معاملہ یہ تھا کہ وہ جو دور تھا، ہزاروں سال سے جو دور چلا رہا تھا، اس دور کا فارمولہ تھا الحرب و انفال الحرب. یعنی وار فار وار، جنگ کا توڑ جنگ ہے. الحرب و انفال الحرب. دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دا پرابلم آف وار کین بی سالو اونلی بائی وار alone. کہ جنگ ہے تو تمہیں بھی لڑنا ہے. یہ ہزاروں سال سے چلا رہا تھا. الحرب و انفال الحرب، وار فار وار. The problem of war can be solved only. The problem of war can be solved by war alone. اسلام ایک نئے آئیڈیالوجی کو انٹروڈیوس کر رہا تھا تاریخ میں. یعنی ہسٹری میں اسلام لایا تھا ایک نئی تبدیلی، نیا چینج، ایک نیا دور. وہ کیا؟ السلم حرب انفال الحرب. کہ پیس زیادہ بڑی طاقت ہے، جنگ کے مقابلے میں پیس زیادہ بڑی طاقت ہے. امن کے ذریعے سے معاملے کو حل کرو، امن کے ذریعے سے اپنے مقصد کو حاصل کرو. تو تاریخ میں جو چلا رہا تھا الحرب و انفال الحرب، اس کو بدلنا تھا اسلام کی. اور السلم و انفال الحرب، یہ ایک نیا دور لانا تھا. لیکن لوگوں کے ذہن ابھی کنڈیشن تھے، یعنی کنڈیشننگ سے باہر نہیں آئے تھے. یعنی اہل ایمان کے بھی ذہن، وہ ایمان لا چکے تھے، اخلاص تھا ان کے اندر، اللہ سے ڈرتے تھے. لیکن ہزاروں سال کی کنڈیشننگ توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی وہ کی جائے، ان کا ریڈیکل آپریشن کیا جائے. اس کی بات کو سمجھیے آپ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قائم، ایک ڈیمونسٹریشن دیا کہ چاہے رسول پیغمبر کے صحابی کی بھی کی نہ ہو، تب بھی ریڈیکل آپریشن درکار ہے. یہ ایک آخری مثال قائم کر دی. تو وہاں پر دیکھیے کیا تھا کہ احد کے موقع پر جب معلوم ہوا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں مکہ سے حملہ کرنے کے لیے،
تو جو صحابہ تھے ان میں خاص طور پر جو نوجوان صحابہ تھے ان میں جوش تھا کہ ہم لڑ کر کے ان کو ختم کریں گے. تو رسول اللہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں ہم رہیں, مدینے کے باہر نہ جائیں, ان کو آنے دیں, جب آئیں گے تو ہم مدینے میں رہ کر کے ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن وہ جو نوجوان صحابہ تھے وہ کہتے نہیں ہم باہر جائیں گے. تو رسول اللہ نے ان کی رائے کا لحاظ کیا اور باہر آ گئے. اور احد پہاڑ تھا جو مدینے کے باہر, وہاں پہ لڑائی ہوئی اور 70 صحابہ اس میں ہلاک ہو گئے. یہ کیا تھا؟ دیٹ واز ریڈیکل آپریشن. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کی جو وہ سوچ ختم ہو, الحرب انفال الحرب کی سوچ ختم ہو, اور سلم انفال الحرب یہ سوچ آئے ان کے اندر. یہ مقصد تھا اس کا. یہ اللہ آف نیچر کے مطابق اس طرح کی تبدیلی بغیر شدید, یعنی جس کو کہتے ہیں شاک ٹریٹمنٹ, اس کے بعد نہیں ہوتی. یہ لا آف نیچر ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو سمجھا بجھا کر ہو جاتی ہیں, لیکن جب کنڈیشننگ بہت پکی ہو, جس کنڈیشننگ کے پیچھے ہزاروں سال کی تاریخ ہو, اس کنڈیشن کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر کوئی شاک ٹریٹمنٹ دیا جائے. شاک ٹریٹمنٹ. تو احد واز اے شاک ٹریٹمنٹ. جب دیکھا لوگوں نے کہ ہم 70 صحابی اس میں ہلاک ہو گئے اور ابھی فیصلہ نہیں ہوا, پھر معاملہ وہیں کہ وہیں ہے, ابھی بھی یعنی بات ختم نہیں ہوئی. تو ایک ری تھنکنگ آئی. دیکھیے شاک ٹریٹمنٹ جو ہے آدمی کے اندر کیا کرتا ہے, ری تھنکنگ لاتا ہے. ری تھنکنگ. اس ری تھنکنگ کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا. غزوہ احد ہوا تھا سن 3 ہجری میں. اس کے بعد صرف 3 سال کے بعد سن 6 ہجری میں حدیبیہ ہوتی ہے. حدیبیہ جو تھا وہ پیس اگریمنٹ تھا, یعنی فریق ثانی کی یک طرفہ شرطوں کو مان کر کے امن معاہدہ کرنا. یہ اتنا مشکل کام تھا کہ پوری ہسٹری میں پہلی بار ایسا واقعہ پیش آیا. ہسٹری میں کبھی ایسا ہی نہیں ہوا کہ کوئی گروہ فریق ثانی کی یک طرفہ یونیلیٹرل کنڈیشن کو مان کر کے پیس اگریمنٹ کرے. پوری نون ہسٹری میں پہلا واقعہ یہ تھا. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ جب اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کی ہزاروں سال کی جو کنڈیشننگ کو توڑا گیا شاک ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے. یعنی احد میں 70 آدمی مارے گئے اور مسئلہ حل نہیں ہوا, پھر وہیں کو وہیں. تو ری تھنکنگ آئی. پھر وہ مینٹلی وہ تیار ہو گئے کہ ہم پیس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں. چنانچہ حدیبیہ کے موقع پہ جب پیس یعنی وہ پیس اگریمنٹ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد بہت تیزی سے وہاں پر اسلام پھیلنے لگا, کیونکہ دونوں فریقوں کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی تھی تو اسلام کی دعوت رک گئی تھی. یعنی دونوں کا مقابلہ میدان جنگ میں ہوتا تھا, نہ کہ میدان گفتگو میں. اب جب آ گیا یعنی جو معاملہ بجا جنگ کے میدان یعنی میدان ڈائلاگ کے میدان میں آ گیا, بات چیت کے میدان میں آ گیا, پیس کے میدان میں آ گیا, تو اچانک اسلام پھیلنے لگا. اور 2 سال کے اندر اندر کیا ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا بغیر کسی ملٹری آپریشن کے. تو الحرب و انفال الحرب کے ذہن کو توڑنے کے لیے ایک شاک ٹریٹمنٹ تھا احد کا واقعہ. تو اس آیت, یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. لفظ خبیث سے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ خبیث کو لے لیتے ہیں اس کے انتہائی معنوں میں. نہیں, یہ سوچ بھی خبیث سوچ ہے کہ بغیر لڑائی کے تو کچھ ہوگا نہیں, امن کے ذریعے تو کچھ ہونے والا نہیں, ایک طرفہ شرطوں کو مان لیں تو اسے تو کچھ ہونے والا نہیں. یہ بھی خبیث سوچ ہے, امپیورٹی کی سوچ ہے یہ.
تو اس آیت کا جو ہے صحیح ترجمہ میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا کہ خدا جو ہے امپیور، یعنی کو امپیورٹی اور پیورٹی کو الگ کر کے رہے گا. ہی ول سرٹینلی سپریٹ دا امپیور فرام دا پیور. اور وہ اسی معنی میں ہے، یعنی عقیدہ، اخلاص، ایمان کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس سوچ کے معنی میں ہے کہ جنگ وہ ٹھوپ رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمیں بھی لڑنا پڑے گا. وہ اٹیک کرتے ہیں تو ہمیں بھی تلوار اٹھانی پڑے گی. نہیں، وہ اگر فوجی انداز میں سوچ رہے ہیں تو پیس کا انداز میں سوچو. وہ تو پورا اٹیک کر رہے ہیں تلوار کے ذریعے سے، تو آئیڈیالوجیکل اٹیک کرو ان کے اوپر. جیسے قرآن میں آیا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعے جہاد کرو. تو قرآن کے ذریعے جہاد کیا ہے؟ قرآن کے آئیڈیالوجیکل جہاد، یعنی وہ کر رہے ہیں ملٹینسی، وہ کر رہے ہیں تلوار کے ذریعے وار. تو تم قرآن کی آئیڈیالوجی کو لے کر آؤ میدان میں، قرآن کی آئیڈیالوجی کے ذریعے سے ان کو بدلو، ان کے ذہن کو، اور ان کو اپنا ساتھی بناؤ. نہیں، بجائے اس کے کہ ان کو قتل کرو، ان کو اپنا ساتھی بناؤ. یہ بہت ہی ریولیوشنری آئیڈیا تھا جو تاریخ میں کوئی سوچا نہیں گیا تھا، کبھی سوچا نہیں گیا تھا. تو دیکھیے، یہ میں جو کمال اتاتورک نے جو کیا، یعنی ریڈیکل آپریشن، وہ پوری تاریخ میں جاری ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. رسول اللہ کے زمانے میں احد کا واقعہ اسی قسم کا واقعہ تھا کہ الحرب انفال الحرب کے زہر کو توڑ کر کے السلم انفال الحرب کا ذہن بنایا گیا. اس کے بعد حدیبیہ اگریمنٹ ہوا اور پھر پورا عرب اسلامائز ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے کہ یہ جو ٹکراؤ ہوا، یہ حضرت عثمان کو لوگوں نے قتل کر دیا، علی و معاویہ کے درمیان ٹکراؤ ہوا. اس کے بعد پھر ری تھنکنگ آئی، اور اس کے بعد اسٹیبلٹی آئی. ایک مدت تک اسٹیبل سسٹم قائم ہو گیا. اس کے زمانے میں پھر اسلام کافی پھیلا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان ٹکراؤ ہوا. دیٹ واز آلسو ریڈیکل آپریشن. اس سے کیا چیز نکلی؟ اس سے نکلی یہ کہ یہ جو بغداد اور قاہرہ علم کا مرکز بن گیا. ان لوگوں کی جو ری تھنکنگ آئی، تو ری تھنکنگ میں انہوں نے وہ علم کی طرف اس کا رجحان ان کو ہو گیا، بجائے ٹکراؤ کرنے کے علم کو. وہی دور ہے جب کہ مسلمانوں نے علمی ترقی کی، علمی ترقی. اس کے بعد دیکھیے اسپین میں جو وہاں بھی آپس میں ٹکراؤ ہوا، حکومت ختم ہو گئی. لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ پھر ری تھنکنگ آئی، اور لوگ اسپین سے نکل کر افریقہ میں آئے، اور افریقہ میں اسی زمانے میں اسلام پھیلا ہے. یعنی اسپین کے لوگ آئے جو افریقہ میں، انہوں نے اسلام پھیلایا وہاں پر. تو یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مدت کے بعد ذہنی جمود آ جاتا ہے، یعنی انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن. اس کو توڑنا پڑتا ہے. آپ صرف سمجھا بجھا کر نہیں توڑ سکتے اس کو. وہ اس کے لیے کیا ہے؟ شاک ٹریٹمنٹ درکار ہوتا ہے. تو شاک ٹریٹمنٹ کے ذریعے جب اس کو توڑا جاتا ہے تو پھر ری تھنک آتی ہے، ری تھنکنگ، پھر سے سوچنا. تو دیکھیے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے کہ سنی سنائی باتوں کو ماننا، ایک ہے کہ خود سے ڈسکور کرنا، سیلف ڈسکوری کے طور پر کسی چیز کو ماننا. تو آج میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جب میں یہاں آیا ابھی، تو میں نے دیکھا کہ سب کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اور میری بات کو وہ یعنی ٹیلی کاسٹ بھی کرنا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کرنا ہے، اس کو ٹائپ کر رہے ہیں، اس کو ترجمہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ سارا ہمارے یہاں سے لے کے امریکہ تک بہت سے لوگ، اس وقت جا کے میں بول رہا ہوں، بہت سے لوگ کمپیوٹر بیٹھے ہوئے یہ سب کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایک آیت میری سمجھ میں آ گئی. ایک قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ.
وکف اللہ المؤمن القتال، اللہ کافی ہو گیا جنگ کے لیے. تو وہیں تمہاری طرف سے جنگ کے لیے اللہ کافی ہو گیا. اس آیت کو سارے لوگ بس قتال کے معنی میں لیتے ہیں. اور ایک واقعہ جو گزرا عذاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر، بس اسی سے جوڑے ہوئے ہیں اس آیت کو. اتنے ہی جانتے ہیں بس، کیونکہ ان الفاظ کا جو ترجمہ ہے اسی سے واقف ہیں وہ، کچھ اور اس میں ڈسکور نہیں کر پاتے. تو مجھے ایک ڈسکوری ہو گئی. وہ کیا؟ میں نے اس کو اپلائی کیا اس صورتحال پر. وکف اللہ المؤمن دعویٰ، یعنی آج جو صورتحال ہے کہ مجھے تو کمپیوٹر کے ABCD بھی نہیں آتی، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن ضرورت تھی کہ یہ مشن جو ہے کمپیوٹرائز ہو، یہ مشن کمپیوٹر کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کھڑا کر دیا. تو میری کمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو یہاں سے امریکہ تک کھڑا کر دیا. تو آج اس آیت کو ہم اگر لیں اس معنی میں، وکف اللہ المؤمن دعویٰ، تو وہ ہوگا ایک سیلف ڈسکوری کا ایک آئٹم ہوگا. تو اگر آپ صرف لفظوں کے معنی جانیں اور اس کو صرف عذاب سے جوڑے رہیں تو پرائے زمانے کا ایک تاریخی واقعہ جو گزرا اسی پر سے محدود کر دیں گے اس آیت کو آپ. لیکن اگر آج سے جوڑیں آپ تو ایک ڈسکوری ہوگی، ایک شک کا نیا آئٹم آپ کے ذہن میں آئے گا. اللہ کی عجیب و غریب یعنی بلیسنگ کا تجربہ ہوگا آپ کو. ایک نیا ایمان جاگے گا آپ کے اندر. اسی کو کہتے ہیں یعنی کریٹیو ایمان، اسی کو کہتے ہیں یعنی انٹلیکچوئل اویکننگ. تو یہ جو ہے یہ ہمیشہ ایسا ہوگا کہ اسٹیگنیشن آئے گا، اس کو توڑنا پڑتا ہے تاکہ لوگ پھر سے سوچیں. تو کمال اتاتورک نے یہی کیا. وہاں پر جو اسٹیگنیشن آ گیا تھا، جو ذہنی جمود آ گیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ کشتیوں کو سمندر میں ڈالنے کے لیے، اسٹیم شپ کو سمندر میں ڈالنے کے لیے ضروری کہ پہلے بخاری کا ختم کروایا جائے. ایسا اسٹیگنیشن آیا ہوا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ بس اس طرح کی تصویر پڑھو بس کچھ ہو جائے گا. تو یہ اسٹیگنیشن جو تھا اس کو آپ سمجھا بجھا کر نہیں توڑ سکتے آپ. اس کے لیے شاک ٹریٹمنٹ درکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتاتورک کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ وہ توڑے اس جمود کو، اور ایک بات ایک نئی سوچ ابھری. اس کے بعد ہی نئی سوچ ابھری ہے ان کے اندر، ترکوں کے اندر ایک نئی تھنکنگ آئی. اور پھر اتنا زبردست ان کا ایجوکیشن، یعنی ترکی اس وقت یعنی تقریباً 100% تعلیم یافتہ قوم ہے ترکی کو. بہت زبردست ان کا ایجوکیشن ہے، بہت زبردست ان کا کلچر ہے، بہت زبردست ان کا ڈسپلن ہے، بہت زبردست ان کا انفراسٹرکچر ہے. ہم وہاں پہ آپ کو لے جائے گا کچھ اسپتال میں اور کالج میں جو پرائیویٹ لوگوں نے بنایا. وہاں پر ایک صاحب ہیں جو ایک ترک ریفارمر فتح اللہ گلن جو ہے، انہوں نے ہزاروں اسکول ان کے ساتھ ان کے فالوورس نے قائم کر ڈالے ہیں. اب بہت ہی اسٹینڈرڈ کے اسکول ہیں، کالج ہیں، اسپتال ہیں، اور کتنے سارے ادارے، اخبار ہیں، میگزین ہیں. بہت زبردست قسم کے کتابیں، میگزین، اخبار ہر چیز کر رہے ہیں وہ لوگ. تو ایک پورا انفراسٹرکچر انہوں نے کھڑا کر دیا ہے، اور بہت ہی اسٹینڈرڈ کا انفراسٹرکچر. یہ کیسا ہوا؟ اگر اتاتورک نے وہاں پر چینج نہ لائے تھے، وہاں وہ اس اسٹیگنیشن کو ختم نہ کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. پہلے اتاتورک نے ریڈیکل آپریشن کیا، اس کے بعد یعنی فتح اللہ گلن جیسے لوگوں کو کام کا موقع ملا اور ترکی میں ایک نئی ترقی آ گئی. دیکھیں اس طرح کا جو آپریشن کیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ نگیٹو باتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ہو نہیں ہونا، اس کے بغیر آپ آپریشن کر نہیں سکتے. جب کسی بلڈنگ کو توڑیں گا تو کسی کو چوٹ بھی لگ جائے گی، لیکن چوٹ لگنے کے لیے ایسا نہیں کہ آپ بلڈنگ نہ توڑیں.
ورنہ نئی عمارت کیسے بنے گی، نئی بلڈنگ کیسے بنے گی آپ؟ تو بہرحال یہ اس یعنی یہ میری وہاں پر جو وہاں جو میں گیا وہاں پر یعنی سفر میں 1 ہفتہ لگا، تو مجھے لگا کہ 100 برس سے ترکی جو ہے یعنی اس پر ڈاکٹرس کا پردہ پڑا ہوا تھا. 100 برس سے مسلم دنیا جانتی نہیں تھی ترکی کیا چیز ہے. ابھی میں یہ بات کا ذکر کر رہا تھا، میں یہ ہمارے جو سعدیہ ہیں جو اس کی ممبر ہیں ہمارے ٹیم کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ان کا ایک ٹیچر، ایک لیڈی ٹیچر نے جو کہ کافی اسٹڈی کا ذوق ان کو پڑھتی رہتی ہیں ہر چیز، انہوں نے کہا تھا کہ ہر مسلم کنٹری کو ایک اتاترک چاہیے. تو پہلے اگر وہ کہتی تو میں نہ سمجھ پاتا تھا، لیکن اب میں جو گیا وہاں پر تو میں سمجھا کہ صحیح بات کہی انہوں نے کہ ہر مسلم کنٹری کو ایک اتاترک چاہیے، توڑ پھوڑ کرے. اور واپسی کے بعد مجھے ایک اور واقعہ معلوم ہوا. مولانا ذکوان ندوی صاحب نے بتایا کہ سویڈن میں جب یہ گئے، کچھ دن سویڈن میں رہے ہیں یہ، تو سویڈن میں ایک صاحب ہیں زیدی صاحب، زیدی صاحب، تو وہ انجینئر ہیں. تو اس سے پہلے وہ شپ میں ہوا کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی شپ میں ہوا کرتی تھی. تو ایک بار کیا ہوا کہ ان کا شپ کہیں ٹکرا گیا، بہت زبردست یعنی ایکسیڈنٹ تھا وہ، تو ٹوٹ پھوٹ گیا جہاز. تو یہ کسی تختے پر تیرتے تیرتے لمبا یعنی فاصلہ طے کیا انہوں نے، یہاں تک کہ پہنچ گئے وہ ترکی کے کوسٹ پر. یہ صحیح واقعہ ہے. تو کچھ ترکی میں داخل ہو گئے وہ، چند مہینے ترکی میں رہنا پڑا ان کو. تو انہوں نے کہا تھا واپسی کے بعد، اب وہ رہتے ہیں سویڈن میں، کہ وہاں میں چند مہینے رہا اور اپنے تجربے کے بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ترکی مسلم دنیا میں سب سے زیادہ جاندار قوم ہے. یعنی پہلے اگر یہ قصہ مجھے بتاتا کوئی تو میں اس یقین نہ کرتا. تو انہوں نے کہا کہ ترکی سب سے جاندار قوم ہے، اور اگر کوئی کام کچھ ہوگا نئے دور میں کسی مسلم ملک سے تو وہ ترکی سے ہوگا. اب وہاں پر دیکھیے کئی واقعات ایسے ہوئے جس سے مجھے محسوس ہوا کہ واقعی لوگ جاندار لوگ ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے 60 ملکوں کے لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا، اس میں سے میں ایک تھا. اور میں جب گیا تھا یہاں سے تو میں سمجھتا تھا کہ وہاں پر میں ایک ان نون آدمی کے طور پر رہوں گا اور ایسے واپس چلاؤں گا، کچھ میرا وہاں کوئی رول نہیں ہوگا میرا. لیکن وہاں پر کیا ہوا، ہماری کچھ کتابیں ترکی میں بھی ترجمہ ہوئی ہیں، اور وہاں کے لوگ کئی لوگ عربی بھی جانتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کتاب پڑھی تھی. تو وہاں 60 ملک لوگ آئے تھے، ٹاپ کے لوگ آئے تھے. لیکن آپ تعجب کریں کہ پرائم رول مجھ کو دے دیا انہوں نے. میری اناگورل اسپیچ ہوئی اور اتنا زیادہ اپریسیشن ملا کہ جو آرگنائزر سے، آرگنائزر نے کہا کہ آپ ہی کی تقریر جو پہلی بھی تھی وہی آخری بھی تھی، اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یو آر دا ہیرو آف دس کانفرنس. یہ کیا ہے؟ یہ جاندار ہونے کی ثبوت ہے کہ ترکی کے بھی کتنے مقرر تھے اس میں اسپیکر، ترکی کے اسپیکر، عرب ملکوں کے اسپیکر، کہاں کا اسپیکر، بڑے بڑے ٹاپ کے لوگ. لیکن میرے جیسے ایک آدمی کو انہوں نے کہا جائے کہ یو آر دا ہیرو آف دس کانفرنس. یہ صرف جاندار لوگوں کو ایسا کر سکتے ہیں، بہت ہی جاندار. جو ڈیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنے لوگوں کو جانتے ہیں، اپنے لوگوں کو پوچھتے ہیں. یعنی پرسنالٹی کل جو ہے وہ ڈیڈ لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوئیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ پھر سے ترکی کو سمجھیے. اور میں اپنے اس تجربے سے یہ سمجھا ہوں
کہ ترکی سے انشاءاللہ کوئی بہت بڑا کام ہونے والا ہے دعوت کا، کیونکہ ترکی آپ جانتے ہیں کہ وہ یعنی ایشیا یورپ کے بیچ میں ہے، یعنی ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں ہے، وہ برج ہے گویا کا، یعنی ترکی از لائک اے برج بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. تو وہاں پر ٹورسٹ بہت زیادہ ہے، بہت ٹورسٹ آتے ہیں. جہاں ہم جاتے تھے ٹورسٹ کی بھیڑ. تو کیا کہ مدعو جو ہے خود دائی کے پاس چلا رہا ہے، مدعو خود دائی کے پاس چلا رہا ہے. تو یہ جو پوٹینشیل ہے وہاں پر، اگر اس کو استعمال کیا جائے تو وہیں آپ ترکی میں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. یعنی قرآن مثلا ڈسٹریبیوٹ کریں آپ وہاں پر، تو ایک ہی جگہ بیٹھ کر ساری دنیا میں آپ قرآن کو پہنچا سکتے ہیں. کیسا عجیب موقع ہے وہاں پر. لیکن وہاں کوئی کنسیپٹ نہیں تھا دعوت کا. لوگ صرف جانتے تھے کہ ترکی تو بس ایک اتاترک ایک آدمی تھا دیوانہ، اسے توڑ پھوڑ کے سب بگاڑ دیا سارے معاملے کو. حالانکہ بالکل غلط ہے یہ. ابھی بھی وہاں پر اسلام پوری طرح زندہ ہے وہاں پر. یعنی جہاں جہاں ہم گئے ہر جگہ مسلمانوں کے اندر ہم نے پایا کہ بہت ہی شریف لوگ، بہت ہی دیندار لوگ اور بہت ہی صحیح لوگ. کہیں بھی ہم کو کوئی نگیٹو ایکسپیرئنس نہیں ہوا. اور بہت تعلیم یافتہ لوگ. تو ترکی سے انشاءاللہ ایک یعنی دور جدید میں جو مطلوب ہے ایک دعویٰ ایکسپلوژن انشاءاللہ ترکی سے ہوگا، ایسا میرا ماننا ہے. اس پر میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کا ٹائٹل میرے سمجھ میں آیا ہے ترکی ری ڈسکورڈ. تو اس میں یہ باتیں انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گی. تو یہ جو میں نے عرض کیا ریڈیکل آپریشن، یہ یاد رکھیے یہ انڈیویجول کے لیے بھی ہوتا ہے، قوم کے لیے بھی ہوتا ہے، پورے ملک کے لیے ہوتا ہے. ایک فرد کی زندگی بھی جمود آ جاتا ہے. ایک فرد کی زندگی میں اس کے جمود کو توڑنے کے لیے بھی کوئی ریڈیکل واقعہ چاہیے. جسے ہمارے ایک صاحب تھے تو وہ کچھ کرتے نہیں تھے، تو وہ بہت مایوسی میں انہوں نے خودکشی کر لی. خودکشی کھا لیا کچھ زہریلی چیز، لیکن پھر جلدی سے ان کا علاج ہوا، وہ بچ گئے. وہ بچنے کے بعد آدمی ہیرو بن گیا. تو وہ جو خودکشی کی تھی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھا ریڈیکل آپریشن. اس کے ذریعے ان کے اندر ری تھنکنگ آئی، ایک نئی شخصیت ان کے اندر پیدا ہوئی. تو فرد کے اندر بھی کچھ ایسا بھونچال آتا ہے، کچھ ایسا شاک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تب اس کے اندر ایک نیا انسان جاگتا ہے. ایسی قوموں کے اندر، ایسے ملکوں کے اندر. تو یہ ایک فطرت کا قانون ہے کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ آتی ہے کسی بھونچال کے ذریعے سے. بغیر بھونچال کے بڑی تبدیلی نہیں آتی. تو بس سمجھتا ہوں کہ تارتک نے جو کام کیا وہاں، وہ اسی قانون فطرت کی ایک مثال تھی. اسی قانون فطرت کی مثال تھی جس کے ذریعے سے یعنی شاک ٹریٹمنٹ کے بغیر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی. اب وہاں پر دیکھیے وہاں کا جو زمن اخبار ہے وہ 1 ملین کاپی روزانہ اس کی سیل ہوتی ہے. 1 ملین کاپی ڈیلی. کسی مسلم ملک میں ایسا اخبار نہیں. مسلم ملکوں میں جو تیل کے ملک ہیں، تیل والے، تو اخبار چھپتے ہیں کیا وہاں پر حکومت کی خبریں ہوتی ہیں، بادشاہوں کی خبریں ہوتی ہیں، فری بانٹے جاتے ہیں، فری، کوئی خریدتا نہیں. یہ اخبار جو ہے ان کا زمن آج کے جو ماڈرن جرنلزم کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہے. بہت ہی اسٹینڈرڈ کا پرچہ. میرے پاس بھی 2 کاپی یہاں کچھ دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. اور چونکہ وہ تعلیم بہت ہے ترکی میں، تعلیم بہت ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بہت پڑھتے ہیں وہ. تو روزانہ 1 ملین کاپی بکتی ہے. کسی مسلم ملک میں ایسا نہیں ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ کا اخبار 1 ملین کاپی اس کی بکتی ہو.
یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. ایسے وہاں پر لائبریریاں، کالج، اسکول، اسپتال، مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنس سب بہت ہی یورپین اسٹینڈرڈ کے. اس میں ایک چیز یہ بھی میں عرض کروں کہ میں سوچتا رہا کہ آخر ایسا کیسے ہوا. تو دیکھیے، مسلمانوں جو بات کے اندر، مسلمانوں میں جو زمانے میں ایک سوچ آئی مغرب سے نفرت کی، وہ غلط سوچ تھی. مغرب سے آپ اگر آپ دوری آپ کے اندر آ جائے، نفرت اور دوری، تو وہ اس سے پیدا کیا ہوگا؟ گھیٹو مینٹلٹی پیدا ہوگی، آپ کی ترقی رک جائے گی. وہ بالکل یعنی مغرب ہی کا یعنی آدھا حصہ تقریباً یورپ میں ہے، اس کا آدھا حصہ ایشیا میں ہے. تو ہر وقت ان کا تعلق ان سے ان کا انٹریکشن، ان سے ان کا بزنس، ان سے ٹورزم، ہر بہانے آنا جانا ان کا. تو مغرب سے یعنی ویسٹرن ورلڈ سے اس تعلق کی وجہ سے ان کو موقع ملا کہ نئے افکار کا پھیلیں اور نئے ڈھنگ پر ان کے یہاں. تو ان کے یہاں جو چیز میں نے دیکھی سب ویسٹرن اسٹینڈرڈ کی تھی، بالکل ویسٹرن اسٹینڈرڈ کی. اس کی وجہ یہ کہ وہ یورپ کا ایک حصہ ہے پارشیلی، اور اس کے اثرات سے ان کے یہاں پہنچتے ہیں. اور جن ملکوں میں مغرب سے نفرت کرتے ہیں، مغرب سے دوری کو پسند کرتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہیٹو مینٹلٹی پرویش پا رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ پسماندگی ہوا پر تھوپی گئی ہے. نہیں، پسماندگی تم نے خود اپنے اوپر اوڑھ لیے، کسی اور نے نہیں تھوپا ہے، تم نے خود اوڑھ لیے. جو سیپریٹزم جو کانسیپٹ ہے الگ علیحدگی کا، جسے مثلا پاکستان جو بنوایا گیا، یعنی پاکستان بنانے کی کوئی سینس نہیں. اسی ملک میں آپ ترقی کیجیے، ایک بڑے ملک کا حصہ بن کر ترقی کیجیے، الگ ملک کی کیا ضرورت ہے؟ جو کہتے ہیں کہ ہمارا تھوپی گئی، نہیں، تم نے خود اپنے اوپر اوڑھ لیا پسماندگی کو. یعنی پاکستان اگر اس ملک کا حصہ ہوتا تو ایک بڑے ملک میں اس کے مواقع سارے کھلے ہوئے تھے اس کے لیے. مثلا اگر کوئی کارخانہ بناتا ہو، اس میں ایک پروڈکٹ نکالتا، تو ایک پورا ملک تھا جہاں اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے. اب اس کو چھوٹا ملک ہو گیا. تو یہ جو سیپریٹزم کی ٹینڈنسی جو ہے، اسی کو کہتے ہیں گھیٹو مینٹلٹی. تو ترکی میں ایسا نہیں ہوا. ترکی میں اس قسم کی علیحدگی پسندگی نہیں آئی. وہ جو انہوں نے جو اتارک ترک نے جو کیا کہ ترکی کے جو لباس ہوا کرتا تھا پہلے، عجیب لمبا چوڑا کرتا ہو، عجیب قسم کا ابا، اس کو ختم کروا کر کے کوٹ پتلون جاری کر دیا. تو کوٹ پتلون کے معنی کیا ہوئے تھے؟ جو یورپ کا لباس وہی ترکوں کا لباس. انہوں نے اسکرپٹ بدل دیا، تو جو اسکرپٹ یورپ کا وہی اسکرپٹ کا. تو اس طرح سے جو دونوں کا دوران مشابہت پیدا ہوئی، تو اس سے انکریجمنٹ ملا ترقی کو. تو یورپ میں جو ترقی کا اسٹینڈرڈ ہے وہی ترکی میں آ گیا، جو کسی مسلم ملک میں موجود نہیں. تو یہ ریڈیکل چینج کے طور پر یہ آیا، کیونکہ اس طرح کی تبدیلی کبھی بھی یعنی ٹھنڈے طریقے سے نہیں آیا کرتی. وہ ایک طوفانی کوشش درکار ہوتی ہے، ایک توڑ پھوڑ درکار ہوتا ہے، ایک ریڈیکل میتھڈ درکار ہوتا ہے، تب جا کر کے یہ تبدیلیاں آتی ہیں آدمی کے اندر. ایسا نہیں آتی. تو میں آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ باتوں کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تعصب سے بالکل پاک بنائیے. تعصب یعنی جس کو کہتے ہیں بائس تھنکنگ جتنا زیادہ آپ پاک ہوں گے اتنی ہی باتوں کو سمجھ پائیں گے. بائس تھنکنگ، جو لوگ یعنی اتاترک نے جو کچھ کیا اس کے بعد پوری مسلم دنیا باعث ہو گئی، یعنی بتا سمانا سوچ میں مبتلا ہو گئی. تو کچھ جان نہیں پائے کہ ترکی میں کیا ہو رہا ہے، بالکل بے خبر رہے. حالانکہ ترکی میں ترقی ہو رہی تھی. وہ تو ایک وقتی فیز تھا، وہ ریڈیکل میتھڈ جو اختیار کیا اس نے،
وہ وقتی فیض تھا. اس کے بعد ترقیات کا سیلاب پڑا وہاں. تو اس کو ہمیں استعمال کرنا تھا اور اس کو بوسٹ دینا تھا. بوسٹ بجائے اس کے ہم اس کو بوسٹ دیں, باہر سے بس نفرت کی بولی بولنے لگے, بس اور کچھ نہیں. تو یہ یعنی ابھی میں اس سفر میں جو باتیں میں نے دریافت کی ان میں ایک پہلو یہ تھا. اور بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ میں آگے اس پر عرض کر سکوں گا. آج تو اس پہلو سے میں عرض کیا میں نے کہ اسٹیگنیشن کتنی بری چیز ہے. اسٹیگنیشن کو توڑنے کے لیے بغیر اسٹیگنیشن کو توڑے ہوئے کوئی نئی بگننگ نہیں ہوتی کسی فرد میں یا کسی قوم میں. اور یہ ایک اصول ہے, ایک لا آف نیچر ہے جو خود قرآن میں جس کو بتایا گیا ہے. وہ جو آیت میں نے پڑھی کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, چیپٹر 3 آیت 179. اس میں اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ جب جمود ہو جائے گا تو اس کو توڑ پھوڑ کی جائے گی وہاں, تاکہ ایک نیا ایمرجنس ہو. تو یہ لا آف نیچر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اتا ترک نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا اور پڑھ کر کے اسی آیت کی تعمیل کرنے کے لیے ایسا کرنے وہ کھڑے ہو گئے. یہ بڑا دعویٰ نہیں ہے, لیکن جب میں غور کرتا ہوں اس کو تو ان کا جو کام ہے وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے. انہوں نے جو کام کیا تو ایک جو وہاں پر جو صورتحال پیدا ہوئی, اس صورتحال میں جو ان کے اندر سوچ آئی, اس صورتحال میں ان کے اندر جو ایک جذبہ ابھرا, اس جذبے جو شیپ اختیار کی وہ عملاً جو ہے اسی آیت کا مصداق تھی. وہ اسی قانون فطرت کی تعمیل تھی. وہ کہ شاک ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے جمود کو توڑنا, شاک ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن کو ختم کرنا, تاکہ لوگوں کو اندر ری تھنکنگ آئے, پھر سے سوچیں, پھر سے یعنی اپنی پرائرٹی کو ریسیٹ کریں, اپنی باتوں کو زیادہ گہرائی میں جا کر دیکھیں اور نئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو پھر سے اپنی تعمیر کا نقشہ بنائیں. یہ سب بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک شاک ٹریٹمنٹ دیں ان کو, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اتا ترک جو تھے وہ ایک شاک ٹریٹمنٹ کا کیس تھا ان کا, اور اس سے ترکوں کے اندر نئی بیداری آئی اور ہر میدان میں انہوں نے زبردست ترقیاں کی, انکلوڈنگ ریلیجس فیلڈ. یہ میرا وہاں کا تجربہ تھا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی باتوں کو گہرائی سے سمجھنے کی توفیق دے, تاکہ ہم اپنی زندگی کی صحیح پلاننگ کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے بنگلور سے مولانا فرد احمد سلفی صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا احیاء امت کی بجائے احیاء خلافت کی دھوم کیوں ہے؟ یہ میرے نزدیک ایک بدعت ہے, نہ کہ سنت. اس کو میں سنت نہیں مانوں گا. اصل میں ہوا یہ کہ بعد کے زمانے میں جب مسلمانوں کا ایک بڑا سلطنت بن گئی, اس زمانے میں یہ فکر ڈیولپ ہوا کہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پولیٹیکل پاور ہو. تو اس کے لیے انہوں نے خلافت اللہ استعمال کیا. ورنہ جو حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ تجدید اور احیاء کے الفاظ ہیں, یعنی دین کی تجدید. دین کی تجدید یہ ہے کہ جب جمود آ جائے تو جمود کو توڑنا,
جب زوال آ جائے تو پھر دوبارہ ان میں حرکت پیدا کرنا، جب اسپرٹ ختم ہو جائے صرف فارم رہ جائے تو پھر سے اسپرٹ کو لے آنا، یہ ہے احیاء اور تجدید کا کام۔ باقی یہ کہ حکومت قائم کرنا یہ بالکل ہی ایک مبتدانہ تصور ہے، کیونکہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کہاں قرآن یا حدیث میں ہے یہ حکم کہ اقیم دولت الاسلام، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حکومت اسلامی قائم کرو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ خود ساختہ ہے۔ یہ فکر ڈیولپ ہوا ہے عباسی دور میں، اور پھر چلتا رہا۔ عباسی دور آپ جانتے ہیں کہ قرون مشہود اللہ بالخیر کے بعد کا دور ہے۔ اسلام میں دیکھیے قرون ثلاثہ کو معیار مانا گیا ہے، 3 دور، یعنی عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد تابعین، یہ 3 دور معیاری دور ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ معیاری دور نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو قرون ثلاثہ کے بعد پیدا ہوئی ہو وہ بلا شبہ قابل تنقید ہے، قابل تجزیہ ہے، اس کو ہم ایز اٹ از نہیں لے سکتے۔ اسی میں سے یہ تصور بھی ہے، سیاسی اقدار قائم کرنے کا تصور ہے، جس کو خلافت، اس کو اسلامائز کر کے اس کو خلافت کا نام دے دیا گیا۔ جو خلفاء تھے، چاروں خلفاء، وہ بھی امیر المومنین کہے جاتے تھے۔ یہ خلافت کا لفظ تو بعد کو رائج ہوا ہے، وہ امیر المومنین کہے جاتے تھے۔ مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے، مس سائرہ لطیف کا۔ انہوں نے لکھا ہے، دور زوال میں امت کی اصلاح کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ مدرسہ، اسکول، تعلیمی ادارہ اور مسجد وار تحریک، یا فکری اور ذہنی لحاظ سے لوگوں کو تیار کرنا، ان کے شعور کو جگانا، ان کے اندر اسپرٹ پیدا کرنا، لٹریچر اور ہفتہ وار میٹنگ کے ذریعے لوگوں سے ملاقات کرنا وغیرہ؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے، اور وہی میں مانتا ہوں اس کو کہ مسجد مدرسے یہ تو ڈھانچے ہیں، ڈھانچے سے آغاز نہیں ہوا کرتا، آغاز ہوتا ہے اسپرٹ سے۔ ڈھانچے ضروری ہیں اپنی جگہ پر، لیکن جب زوال آ جائے تو آغاز ڈھانچے سے نہیں ہوگا، اسپرٹ سے ہوگا۔ وہی یعنی انٹلیکچوئل ریولیوشن لانا ہوگا، لوگوں کے ذہن کو پھر سے ری ایکٹیویٹ کرنا ہوگا، مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنی ہوگی، یہی ہے نقطۂ آغاز۔ ڈھانچے سے آغاز نہیں ہو سکتا، ڈھانچہ تو بے روح ہو چکا ہے۔ جب بے روح ہو چکا تو اسی سے آغاز کیسے کریں گے آپ؟ ڈھانچہ کیوں بے روح ہوا اس کو جاننا پڑے گا۔ ڈھانچہ تو بہت موجود ہے، بے شمار مسجدیں ہیں، بے شمار مدرسے، بے شمار ادارے جو کبھی تاریخ میں نہیں تھے، پھر بھی امت پر زوال ہے۔ تو کیونکہ تو ڈھانچے کے پیچھے جو چیز یعنی لیک کر رہی ہے، جو مفقود ہو رہی ہے، اس کو پتہ کیجیے، وہ ہے اسپرٹ۔ تو اسپرٹ سے آغاز ہوگا، نہ کہ ڈھانچے سے۔ مولانا اگلا سوال ہے مولانا اقبال عمری صاحب کا، تمل ناڈو سے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ لوگوں کا اکثر یہ سوال رہتا ہے کہ برائی زیادہ ہو چکی ہے، ہماری آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، یہ نسل کا کیا ہونے کی، آپ نسل کی اصلاح کیجیے۔ میں نزدیک تو نسل کے بگاڑ کے سب سے زیادہ ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ ہر گھر جو ہے بگاڑ کا کارخانہ بنا ہوا ہے۔ تقریباً سارے ماں باپ کا حال کیا ہے اس زمانے میں کہ وہ ایک ہی بات جانتے ہیں، پیسہ کماؤ اور بچوں کا اسٹیٹس بڑھاؤ۔ یعنی بچوں کو ایزی منی فراہم کرنا، یہ اس کے لیے مشین بنے ہوئی ہیں ماں باپ۔ جتنے ماں باپ کو میں جانتا ہوں کہ کما کر بچوں کو پیسہ دینا، تو ایزی منی تو سب سے بڑی بگاڑ کی وجہ ہے۔
میرے علم کے مطابق جتنے ماں باپ ہیں ان کا ایک ہی کام ہے، پیسہ کماؤ، بچوں کو ایزی منی فراہم کرو. کوئی لوگ جہاز طریقے سے بزنس کما کر ایسا کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کرپشن کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں. بڑے بڑے کرپشن ہو رہے ہیں، کروڑوں اربوں کے روپے کرپشن. کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے ہوتا ہے، سب بچوں کے لیے ہوتا ہے. آج کل کرپشن کے قصے سنتے ہیں آپ کہ اتنا اسکیم، اتنا یعنی کروڑ اربوں روپے کے جو سب قصے آتے ہیں اخباروں میں، رشوتیں. تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، سب بچوں کے لیے. کہ وہ خود جو لیڈر ہے جو یہ سب کر رہا ہے وہ تو بوڑھا بوڑھا ہو کر مرنے والا ہے، چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے اس کے لیے دولت کا انبار لگا جاؤں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منی کلچر سب سے بڑی وجہ ہے. منی کلچر، اور منی کلچر ہر 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 گھر میں منی کلچر کا کارخانہ کھلا ہوا ہے. تو دوسروں کو بلیم کرنے دیکھ کو جو جو کہتے ہیں وہ خود بھی اسی میں شکار ہے. بلیم دیتے ہیں دوسروں کو. جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کو اس کو پتہ کیجیے وہ خود بھی اسی کا شکار ہیں کہ کما کر بچوں کو ایزی منی فراہم کرنا. مولانا اگلا سوال ناگپور سے ہے، مسٹر غفور دادانی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کو ہی پردہ کیوں ہے؟ موجودہ برقع کیا اللہ کا حکم ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیسٹ کتاب ہے علامہ ناصر الدین البانی کی حجاب البراۃ المسلمہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ برقع جو ہے یہ بعد کی چیز ہے، اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عورت کو سادہ لباس، ساتر لباس، غیر نمائشی لباس یہ ہونا چاہیے بس. اور پورا جو باڈی ہے ڈھکا ہوا ہو. ایسا کپڑا نہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ پہن کا بھی ننگے رہنا. تو ایسے کپڑے پہنے آتے ہیں کہ کپڑا بھی ہے پھر بھی ننگا پن، تو وہ کپڑا نہیں ہو. تو وہی 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 اسلامی طریقہ ہے. باقی برقع جو ہے کوئی یعنی رسول اللہ کے زمانے میں کوئی برقع نہیں پہنتا تھا. برقع تھا ہی نہیں وہاں، برقع کا وہاں رواج ہی نہیں تھا. تو میں نے تو اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ اتنا شدید ہو گئے اس معاملے میں کہ برقع کو اسلام کا حصہ سمجھنے لگے، یہاں سے لے کر مغربی ملکوں تک. یہ تو ایک بدعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس برقعے کے اندر وہ سب کچھ ہوتا ہے، وہی میک اپ، وہی زیور، وہی نمائشی کپڑے. تو اصل چیز جو مطلوب ہے وہ نہیں ہے ایک ظاہری برقع ایک بنا رکھا ہے. تو بہرحال میں برقعے کو کوئی صحیح چیز نہیں سمجھتا، اس کو ایک رواج سمجھتا ہوں، رواج. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے، دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ آفٹر شاک ٹریٹمنٹ بائی اتاترک were any efforts made for re-engineering of mines in Turkey? Kindly comment. پارشلی میرے علم میں پارشلی ہوا ہے، جیسا کہ ہمارے مشن میں ہو رہا ویسا نہیں ہوا ہے. مثلاً فتح اللہ گلین صاحب جو ہیں وہ پارشلی وہ کام کر رہے ہیں، اور سید نورسی نے پارشلی یہ کام کیا، لیکن ان کی آئیڈیالوجی اتنی کلیئر نہیں ہے جتنی آئیڈیالوجی ہمارے یہاں کلیئر ہے. ہمارے یہاں اللہ کے فضل سے بہت ہی کلیئر آئیڈیالوجی ہے اس معاملے میں، یعنی آئیڈیالوجی آف ری انجینئرنگ. وہاں اتنی کلیئر نہیں، لیکن باہر انہوں نے اس میدان میں کام کیا ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مسٹر خالد انصاری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمز آر اسٹل ان دی obsession of establishing خلافت. مولانا, in an age of nationalism and spirit of freedom, is it possible for these obsessed Muslims to translate their dreams into reality? بالکل امپاسبل ہے، آخرت تک امپاسبل ہے.
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا مذہب جو ہے اٹ از ڈرائیو فرام ہسٹری اینڈ ناٹ فرام دا قرآن. اب جو مسلمانوں کا مذہب ہے وہ تاریخ سے لیا ہوا ہے. اب مسلمانوں کے اور اسلام کے بیچ میں ہسٹری ہے. قرآن کا جو دور ہے، قرآن حدیث کا جو دور ہے، اس کے بعد تاریخ کا زمانہ آیا. تو آج کے مسلمانوں میں اور قرآن کے دور میں بیچ میں ہسٹری حائل ہے. تو وہ ہسٹری تک پہنچ پاتے ہیں، اس سے آگے انہیں کچھ پتہ نہیں. بڑے بڑے ان کے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے ٹاپ کے لوگ بھی، وہ بھی وہی اسلام جانتے ہیں جو ہسٹری سے انہوں نے ڈرائیو کیا ہے. یہ ہے مسلمانوں کا پرابلم. باقی یہ کہ اس زمانے میں خلافت قائم کرنا، خلافت کا مطلب ہے کہ مسلم امپائر، یہ ناممکن نہیں بلکہ تو میڈنس ہے. میڈنس سے کم نہیں ہے یہ. بالکل میں حیران ہوں کہ کیسے ایسی باتیں لوگ بولتے ہیں اور عقل سے ریزن سے سوچ سے کوئی تعلق نہیں. بلا شبہ یہ بیڈنس ہے، بیڈنس.